دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے پیارے حبیب مجھے کچھ ایسا عمل بتلائیے کروں، کرنے کے بعد جنت مل جائے۔ وہ صحابہ کرام جو نبی کی معیت میں نماز پڑھنے والے، جو جنگوں میں شریک ہونے والے، پیارے نبی کے آپ کے جو لعاب مبارک زمین پر گر نہیں پاتا تھا، صحابہ اپنے ہاتھ پر پھیر کر لے کر کے اپنے جسموں میں بطور تبرک مل لیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ سارے عمل کرنے کے باوجود یہ پوچھ رہے ہیں پیارے نبی بتلائیے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، میں کون سا عمل کروں کرنے کے بعد مجھے جنت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اے مسلمانوں، تم کبھی بھی کبیدہ خاطر نہ ہو، کیونکہ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے بنائی اسی لیے کہ انسان جو اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو جائے، اللہ رب العالمین کا وفا شعار ہو جائے، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے عمر میں بڑھاپے کی کیفیت آپ کے پر طاری، یعنی آپ کے منہ مبارک، آپ کے بال سفید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے حیرت زدہ ہو کر کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی اس عمر میں آپ کے منہ مبارک سفید ہو گئے؟ چنانچہ صحابہ کرام کے جواب پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ وہ اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، وہ صحابہ کرام قرآن سنتے تھے تو روتے تھے۔ آئیے ان صحابہ کرام کا وہ تذکرہ جو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا، اللہ اکبر، کس قدر وہ آخرت کو سوچ کر کے رو رہے تھے۔ اے مسلمانوں، میں موضوع کچھ اور بولنا چاہتا تھا، لیکن ہمیں آخرت کی فکر دلانی ہے۔ یہ چند باتیں میں آپ کو کہہ کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، تم قرآن سناؤ۔ قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اے پیارے نبی، اقرأ علیک وعلیک انزل، اے محمد الرسول اللہ، میں قرآن پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی نے کہا کہ ہاں، میں تم سے قرآن کریم سننا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کا پڑھنا شروع کیا، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ اللَّهُ۔ اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے ان مناظر کا بیان ہے کہ جب تمام امتوں کو لایا جائے گا اور تمام امتوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ آخرت کی فکر، وہ آخرت کا ذکر، وہ نبی کے گھرانے سے دیکھیے مسلمانوں، اے اللہ والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف فرما ہے، اور جب گھر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ پیارے نبی نے ام عائشہ سے رونے کا سبب
پوچھا ماذا یبکیک یا عائشہ، اے عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ اما عائشہ نے بیان فرمایا اے میرے پیارے شوہر، اے محمد رسول اللہ، آپ دنیا میں مجھ سے بڑی محبتیں کیا کرتے ہیں، بڑی الفتیں کیا کرتے ہیں، آپ میرے چہتے ہیں، میں آپ کی چہتی ہوں، لیکن اے پیارے نبی میں اس آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہوں جس دن آپ بھی ہمیں بھول جائیں گے، میزان قائم کیا جائے گا، پلسرات پار ہوگا، اللہ کی عدالت قائم کی جائے گی، اس دن اے محمد کریم آپ ہمیں بھول جائیں گے۔ میں اسی قیامت کے مناظر کو سوچ کر کے رو رہی ہوں جس دن آپ بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے، جس کا نقشہ قرآن کریم نے بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اے حضرت انسان، اس کی یہ مثال ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، ہم نے لاک ڈاؤن میں کرونا کے دور کے اندر نہ جانے ہم نے اپنے کتنے پیاروں کو کھویا، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ کرونا کا جب منظر چل رہا تھا، دنیا کی ساری طاقتیں بے بس تھیں، دنیا کے سارے ٹیکنالوجی فیل تھے، ارے ہواؤں میں اڑنے والوں کی طاقتیں فیل ہو چکی تھی، جو جہاں تھا وہی قید ہو گیا، سمندروں میں راستے بنانے والے ان کا وہیں پر مناظر ٹھہر گیا، پوری دنیا سہم گئی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، یہاں تک کہ آپ کا اپنا سگا رشتہ دار آپ فون کر رہے ہیں، آپ کا فون ریسیو نہیں کر رہا۔ نہ انسان کی دولت کام آئی، نہ انسان کی شہرت کام آئی، نہ انسان کی ٹیکنالوجی کام آئی۔ اے انسانوں، اس دنیا میں ایک ہلکا سا جھٹکا سبھی کو بیزار کر دیا، سبھی کو سب سے الگ کر دیا۔ ارے اس قیامت کے منظر کو اسی سے یاد کر لو، اس دن کتنا برا حال ہوگا کہ انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا۔ اے انسانوں، اے اللہ والو، اسی دن کی تیاریاں کر لو، اسی دن کی فکر کر لو۔ اللہ رب العالمین نے آگاہ فرما دیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یعنی ہر آنے والا دن ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہے۔ آج آپ ہیں، کل ہماری باری ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اتنا ہی نہیں، اس آخرت کی فکر میں یہ ذکر بھی جوڑ لو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہم نے کہا کہ مرنے کے بعد سزا ہوگی، لیکن قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ موت ہی کے وقت سے سزائیں بولو شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ مشہور و معروف حدیث موت میں جاگنے کے عالم کا وہ تذکرہ جب آپ پڑھیں گے تو جب انسان نیک ہوتا ہے تو اس کے نیکیوں کی وجہ سے جنت سے خوشبودار کفن لایا جاتا ہے، اور پھر فرشتے قبض کرتے ہیں، روح آرام سے نکل جاتی ہے، اور پھر فرشتے ساتوں آسمانوں تک جاتے ہیں اس روح کو لے جا کر کے۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان بد کردار ہوتا ہے، بدعہد ہوتا ہے، تو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے، اور اس کی روح اس کے جسموں میں ایسے چھپتی ہے کہ بچ جائے، لیکن کہاں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور بیان کیا گیا کہ جیسے کسی کانٹے دار چیز کو جسم میں چبھویا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو اندر سے پورا لے کر کے باہر نکال دے، ایسے ہی وہ منظر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مار پڑتی ہے انسانوں، اہلا والو، کیوں نہیں ڈرتے ہو اس آخرت سے؟ ارے فکر کر لو، اسی آخرت کی اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ سوال تو دنیا سب کی کٹ جائے گی، سوال تو صرف بولو اسی آخرت کا ہے۔
لاک ڈاؤن میں جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، پریشانیاں بہت تھیں، لیکن کسی نہ کسی طرح زندگی کٹی۔ لیکن اس آخرت کا سوال ہے، اسی آخرت کا سوال ہے کہ جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اسی مناظر کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، پیارے نبی قرآن کو سن رہے تھے اپنے سر کو جھکا کر کے، صحابہ کرام کی مجلس تھی، اللہ اکبر، قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا تو پیارے نبی نے بیان فرمایا، عبداللہ ابن مسعود تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ کیا کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کے آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یعنی اس قیامت کے مناظر کو سوچ کر کے، اس آخرت کی فکر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ اے مسلمانوں، اے اللہ والو، اے اللہ کے ماننے والے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر دلائی، اسی آخرت کو یاد دلایا، اسی آخرت کو یاد دلایا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے سارے کارنامے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ریکارڈ بھی ایسے ویسے نہیں بلکہ یہ کے بعد دیگرے گواہوں پہ گواہ، رجسٹروں پہ رجسٹر۔ کیا کہنا، ایک فرشتہ جو آیا عصر میں چلا گیا، فجر میں آیا جو ہے پھر وہ عصر میں چلا گیا، ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ گواہی ایک آدمی کی ہو تو آدمی جھوٹا بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن گواہوں پہ گواہ، اعمال پہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ انسانوں، کس بات کی دنیا میں تم، ہم اور آپ ڈوبے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت کا تذکرہ کیا ہے۔ آج دنیا میں انسان کو اگر رسوائیاں ہوں تو انسان جو ہے وہ بہت بیچارہ جو ہے بے بس ہو جاتا ہے، حیران و شستر اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے اس دن کی فکر اور ذکر دیکھو کس قدر کیا حالت ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، سن لو، یہ زمین یہ خبر دے گی کہ آپ فلا ٹائم میں، فلا وقت میں، اے اللہ تیرا بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، تیری یادیں کر رہا تھا، پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین تیرے بندے کے اعمال تھے، ہم نے برا کیا ہوگا، وہ برائیاں پوری خبریں بیان کر دیں گی۔ اے انسانوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک کلک سے، آپ کے ایک ریموٹ سے، آپ کے ایک بول سے پوری دنیا منظر پہ آ جاتی ہے، آپ کا پورا ریکارڈ اسکرین پر آ جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے کائنات کو بنایا، بتاؤ وہ انسانوں کیا ہمارے اعمال کو اکٹھا نہیں کر سکتا؟ یہی تو بات صحابہ کرام یاد کر کے رویا کرتے تھے رات کی تاریکیوں میں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، لمحات قریب ہیں موت کے، دیوار کی طرف رک کر کے پھیر کر کے اپنا سر رو رہے ہیں۔ بیٹے نے دیکھا، اے ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابا جان نے بیان فرمایا، اے پیارے بیٹے، اپنے 3 حالات کا تذکرہ کیا، میں صرف ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمرو بن عاص نے کہا، اے میرے پیارے بچے، اے لوگوں، جب مجھے دفنانا جانا، میرے قبر پہ کھڑے ہونا، اتنی دیر تک دعائیں کرنا کہ فرشتے میرا حساب و کتاب فرما دے، میری حساب و کتاب میں آسانیاں ہو جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے جو ہے قبر
قبر میں سبات قدمی ہوگی، آدمی تنہا ہوگا، منومن مٹی کے نیچے ہوگا، نہ اسی ہوگا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ کہا تو پیارے نبی نے بیان فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، بندوں کی دعائیں ہوں گی، بھائیوں کی دعائیں ہوں گی، یہ اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین جو ہے قبروں میں آرام دے گا۔ اے انسانوں، وہی بات کو حضرت عمر بن عاص نے یاد کر کے بیان فرمایا، اتنی دیر تک میرے قبر پر دعائیں کرنا جتنا لوگ اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دے۔ یہ حالت، یہ مناظر وہ صحابی رسول اس آخرت کی فکر کو بیان فرما رہے ہیں۔ اے انسانوں، ہم آشما کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، اسی لیے اللہ سے ڈرو، اسی آخرت کی فکر کرو۔ اے انسانوں، اے اللہ والو، انسانی فطرت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ زمین سے گواہی دلوائے گا، اللہ ہم سے بلوائے گا، ہم بھی وہاں جھوٹ بولیں گے، چھپائیں گے اپنے اعمال کو، اپنے اعمال کو چھپانے کی کوششیں کریں گے، لیکن کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ ایک آدھار کارڈ سے آپ کا پورا بایو ڈاٹا، پوری جنم کنڈلی، پوری کھیت کھلیان، پوری آپ کی زمین و جائیداد، آپ کے پورے کرائم کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے اس کرونوں پر عیاں کر دیا جائے گا۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، اسی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ نے بیان فرمایا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ زبان پر تالے لگا دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، پروردگارہ نعمت دیا تھا ہاتھ کی شکل میں، اللہ اس نے غلط کیا ہے، اپنے بھائیوں کا حق مارا، کہیں پر اور کچھ غلط کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے آنکھ گواہی دے گی، پروردگارہ یہ تو نے نعمت دی تھی آنکھ کی شکل میں، اللہ اس آنکھ کے ذریعے سے، میری نعمت کے ذریعے سے تیرے اس بندے نے غلط کیا، غلط کیا۔ یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ کان گواہی دیں گے، یہ جسم کے روئے بھی گواہی دیں گے۔ اے انسانوں، کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ آج انسان دنیا میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کر گزرتا ہے، یعنی انسان حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر پاتا اور انسان سب کچھ کر گزرتا ہے۔ اسی قیامت کے منظر کا تذکرہ ہے کہ جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، انسان کا ایک عمل کم پڑ جائے گا، کچھ نیکیاں کم پڑ جائیں گی، انسان اپنی بیوی کے پاس بھاگتا ہوا آئے گا، بیوی محترمہ سے کہے گا، بتاؤ دنیا میں تمہارا کیسا شوہر تھا؟ بی بی محترمہ یہ جواب دے گی، آپ دنیا میں بڑے اچھے شوہر تھے، آپ نے میرے لیے ممبئی کی دنیا میں راتوں رات جاگ کر کے سفر اور اخراجات برداشت کیا، ساری چیزوں کو آپ نے مہیا کیا، آپ بڑے اچھے شوہر تھے۔ انسان ان تعریفوں کے سننے کے بعد خوش ہو جائے گا تو کہے گا، اے بی بی محترمہ ذرا کچھ نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، وہ نیکیاں دے دو۔ اب جواب سنو، بی بی محترمہ کہے گی، چلے جاؤ، ہٹے جاؤ، یہاں کچھ ملنے والا نہیں۔ انسان پریشان ہو جائے گا، اب بھاگتا ہوا اپنی اولاد کے پاس جائے گا، وہاں پر سوال کرے گا، بتاؤ بیٹے میں دنیا میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ باپ تھا۔ چنانچہ جواب دیں گے، ابا بڑے اچھے تھے، آپ نے ہمیں یہ کام بنایا، بے کام کروایا، MBBS کروایا، اچھی سے اچھی جگہوں پر نوکری دلائی، ابا آپ بڑے اچھے تھے۔ باپ تعریف سن
کر کے خوش ہو جائے گا، کہے گا بیٹے کچھ نیکی دے دو، کم پڑ رہی، میں جنت میں چلا جاؤں۔ بیٹا جواب دے گا ابا جان چلے جاؤ، ہٹے جاؤ، اب یہاں پر کچھ ملنے والا نہیں، یہاں پر کچھ ہونے والا نہیں۔ اے انسانوں کس بات کا گمان ہے؟ یہ زمین و جائیداد پہ گمان ہے یا اپنی اولاد پہ گمان ہے؟ ارے کوئی آپ کے ساتھ نہیں جانے والا، اسی لیے آپ اپنے عملوں کو سدھار لو، اللہ کے لیے خوف پیدا کرو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے صحیح بندے بن جاؤ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی آخرت کی فکر دلائی، چند منٹ ہو، اسی آخرت کی فکر دلائی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، انسان خوش ہو جائے گا، کہے گا مجھے گمان تھا مجھے میرا نام اعمال ملنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کے بلند بالا جنتوں کے اندر ہوگا، جو چاہے گا اللہ رب العالمین اسے جنت میں عطا فرمائے گا، لیکن اس کے بالمقابل وہ بدکار بندہ ہوگا، زندگی بھر غلط کیا ہوگا، کچھ بھی عمل نہیں کیا ہوگا۔ بتاؤ ایک سوال ہے کہ آپ کی بیوی محترمہ آپ کو مارکیٹ میں جو ہے کچھ سودا لینے کے لیے بھیجے اور وہ چولہا جلا کے رکھی ہے، گیس جلا کے رکھی ہے، تو اب آپ شام تک وہ بیچاری انتظار کرتی رہی، اب آئیں گے اب آئیں گے۔ اب جب واپس آپ جاؤ اور اس کے مطابق کہنے کے مطابق آپ نہیں لے کر کے جاؤ گے تو بتاؤ بیوی کیا کرے گی؟ بولو اللہ والو، لات سے اچھی ہے تو ٹھیک ہے کچھ قدر کر لے گی، ورنہ لات سے مارے گی، ورنہ آپ کو گھروں سے نکال لے گی۔ یہ حالات ہے۔ بتاؤ ایک انسان جب ایک انسان کے فرمودات کو اپنے خلاف سننا یا کہنا گوارا نہیں کرتا تو ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے، اس کو بھول کر کے ہم جب جائیں گے تو بولو اللہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ انسانوں قبر میں جب لوگ دفن کر کر کے آئیں گے، فرشتہ آئے گا، عصر کا ٹائم ہوگا، اگر بندہ نمازی ہے تو ٹھیک ہے، کہے گا مجھے نماز پڑھ لینے دو، عذاب دینا چاہے گا تو جو ہے ہم نماز کہے گی کہ ہٹ جاؤ اسے تکلیف مت دو، قرآن کہے گا ارے اس دنیا میں میرے خاطر یہ راتوں رات جاگتا رہا، چلے جاؤ اسے عذاب مت دو۔ قرآن عملوں کی شکل میں کھڑا ہو جائے گا، نماز عملوں کی شکل میں کھڑی ہو جائے گی، عبادت صدقات جو ہے عملوں کی شکل میں کھڑی ہو جائے گی، اور جب کچھ نہیں کر کے جائیں گے تو بولو وہ چیخو پکار وہ عالم جس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اس کائنات کے بے زوال تمام کے تمام جانور سنتے ہیں، انسانوں اگر ہم اور آپ سنیں تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اسی لیے اسی آخرت کی فکر کرو، اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، لا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، میرا حساب و کتاب نہ کیا جاتا۔ اور پھر آگے بیان کیا گیا کہ جو ہے انسان یہ کہے گا جب میری موت ہوئی تھی اسی وقت فیصلہ سنا دیا جاتا، یعنی ہم اور آپ کا جو یہ گمان ہے کہ وہاں کون کس کو دیکھے گا، کون کسے پہچانے گا، لیکن قرآن کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ جنت و جہنم کے درمیان سے حجابات کو اٹھا لیا جائے گا، جہاں جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے
بتاؤ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو تذکرہ قرآن نے بیان فرمایا، بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا۔ قالوا لم نک من المصلین، میں نمازی نہیں تھا، میں اللہ کا فرما بردار نہیں تھا، اسی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا ہوں۔ ایک اہم بات کو ختم کرتے ہیں، ایک اہم بات جانتے ہو، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی غم لاحق ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہو، تو جب تک آدمی دوسرے سے شیئر نہیں کر لیتا ہے تب تک اس کے دل میں سکون نہیں ملتا ہے، یعنی کہہ نہ لے۔ اور جانتے ہو جہنم کی جہاں تمام سزائیں ہوگی، وہاں جہنم میں کوئی آپ کا دکھڑا سننے والا نہیں ہوگا۔ یہ تمام عذابوں میں سب سے بڑا عذاب، جہنم میں کوئی دکھڑا سننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فیصلہ صادر فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں اسے پکڑو، کیا کرو؟ اسے پکڑو اور 70 گز کی زنجیروں میں جکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے انسانوں اس دن کی فکر کرو، اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو تیاری کر لینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں کچھ اور موضوع لے کر کے حاضر ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ عمومی باتیں ہو چکی، اس مناسبت سے فکر آخرت ضرور آپ کو دلایا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہے آپ کی زندگی میں انقلاب لائے، ایمان میں تازگی لائے اور آپ اچھے عملوں پر قائم و دائم ہو جائے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا جو ہے شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر بیٹھ کر کے مل جل کر کے چند منٹ کتاب و سنت کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں یہاں کے مسجد حاضہ کے امام و خطیب مولانا عبدالرحیم صاحب کا کہ جنہوں نے ان کاوشوں کو، اس طرح کی مجلسوں کو سجایا، اور آپ تمامیہ انتظامیہ اور منتظمین کا، اسی طرح سے اسلامک دعوت سینٹر جو الاحسان ہے ان کے جو ہے مدیر کا میں بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو یاد کیا، اور اپنے شیخ محترم جو عمری صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اللہ کے اس دینی محفل کو سجانے اور سنوارنے میں بالکل ایک نہ ایک طرح سے حصہ بنے رہے، یعنی اس پروگرام میں شامل حال ہیں۔ یہ شامل حال ہونا ہی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہم میں سے جو پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں، اے اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے جو روزی روٹی کے مسئلے میں پریشان ہیں، اے اللہ تو سب کے مسئلے کو حل فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کی دنیا بھی بہتر بنا، ہم سب کی آخرت بھی بہتر بنا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا، رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو، اتنا ہی نہیں رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔